السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 6 کی مشق ہوگی جمع مؤنث۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 6 میں کہ اس کے آخر پہ کون سی علامت آئے اسم کے آخر پہ تو اس کا مطلب جمع مؤنث ہوگا۔ تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ جس اسم کے آخر میں علامت الف اور تا ہو تو وہ جمع مؤنث ہوگا۔ مثلا عابدات، عبادت کرنے والی سب عورتیں، سب کا یعنی کہ سب سے پتہ چلا کہ یہ جمع ہے، اور عورتیں یعنی کہ مؤنث، تو الف تا کی وجہ سے اگر عابدن ہوتا تو پھر یہ جو تھا عابدون ہوتا تو پھر یہ جمع مذکر ہونا تھا، لیکن عابداتن یا عابداتن کی وجہ سے یہ عورتوں کا ترجمہ اس کا کیا گیا، وہ سب عورتیں مؤنث، جمع مؤنث۔ یہ آپ کے سامنے کچھ اسماء دیے گئے ہیں، اسی علامت کو آپ ذہن میں رکھیں الف تا کو، تو آپ پہچانیں ذرا کہ ان میں سے جمع مؤنث سالم کون سی ہے۔ مسلمات ینصرون، مومنات، قانتات، یضربون، طیبات، صابرات، قانتین، متصدقات، صادقین، خاشیات، خاشعین۔ تو آپ ان میں سے دیکھیں کہ جمع مؤنث سالم کون سی ہے۔ تو الف تا آپ دیکھیں کس میں ہے؟ مسلمات ایک یہ ہے، مومنات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، قانتات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، طیبات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، صابرات، متصدقات، خاشیات۔ یہ جو باقی ینصرون، یضربون، یہ دونوں جو ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جمع مذکر ہے، بیکاز ہم نے سبق نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر علامت واو نون آخر پہ آ جائے، اور جس طرح یہ قانتین میں آپ دیکھیں کہ یا نون آخر پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جمع مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ مؤنث کی صرف ایک ہی نشانی ہے جمع کی کہ اس کے آخر پہ الف تا آتا ہے، جس طرح یہ سرکولر کیا ہوا ہے ہم نے مختلف الفاظ کو، تو یہ سارے کے سارے جو ہے جمع مؤنث سالم ہیں۔ تو آج کے جو سبق ہے اس میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔